ٹھیک ہے. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے الفاظ نکالنے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے نکالے آپ لوگوں نے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کیا اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے لفظ نکالنا، اور کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کو فائدہ ملے گا؟ تو بس پھر یہ آپ اگر یہ سمجھ چکے ہیں نا کہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، تو یقین کریں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا. یہ الفاظ نکالنے کا زیادہ فائدہ ملے گا. گرامر سیکھنے کا تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ملے گا انشاءاللہ، اس کا بھی فائدہ ملے گا، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی. لیکن یہ جو الفاظ نکالنے ہیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ نے کتنے نکالے؟ کوئی 2-4 بولیں گے آپ؟ 21 سے آپ کو میں نے 28 تک کہا تھا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی جی، شاباش، ویری گڈ. ربا، وہ تو رب ہے. خلقہ، پیدا کرنا. ویری گڈ، شاباش، ٹھیک ہے. الارض، مجھے یاد ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، زمین جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رزقن، کیا رزق؟ ہاں جی، رزق جو ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. صادقین، صادق اور امین ہوتا تھا. جی واہ جی واہ، صادقین تو صادق اور امین سے بہت اچھا پتہ چل گیا. ویری گڈ. نار، آگ. ویری گڈ. کافرین، ہاں کفر کرنے والے. ہاں جی، ہجارہ نہیں پتہ چلا، کوئی بات نہیں، خیر ہے. ہجرت، نہیں، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ دوسرا ہجارہ ہے. پتھر ہوتا ہے اس کا مطلب. چھوڑ دیں بالکل، کوئی بات نہیں. شجر و حجر ویسے تو ہاں آپ نے نکالا، بس شاباش، ویری گڈ. کیونکہ آپ زیادہ اردو پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ لفظ پتہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ہجارہ نکالا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پتھر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. آپ نے کافرین نکالا. اور جنتن، ٹھیک ہے، جناتن، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. رزقن، بالکل ٹھیک، شاباش. ایک بیچ میں، شاباش، ویری گڈ، انہار کا لفظ آیا. ٹھیک ہے، بالکل. بے شک تھوڑا سا اونچا بول دیں، ٹھیک ہے. آئی نو کہ آپ کی آواز نہیں میرے تک تو پہنچ جائے گی، بیچ میں نہیں جائے گی. اوکے، خیر ہے. انہار سے آپ بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا کچھ؟ انہار نہر سے، نہر ہے نا، نہر کی جمع ہے یہ، نہر کا پلورل ہے یہ. تو نہر کیا ہوتی ہے؟ دریا ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے پانی کی کوئی بھی چینل، ہے نا. اینی چینل آف واٹر، دیٹ از نہر اور انہار. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے. رزق آپ نے کہا، ویری گڈ، بالکل ٹھیک. فقہا، جی، فقہا، فقہا، تھوڑا سا آگے. کس آیت میں ہے؟ 26. 26 میں. اچھا، فقہا. نہیں، آپ کچھ غلط سمجھیے. 26 میں تو یہ لفظ ہے نہیں ہے فقہا کا. اور فقہا اور فوقہا. اچھا اچھا، نہیں کوئی بات نہیں. اردو والا فوقہا ہے، یہ فقہا نہیں ہے، فوقہا ہے، یہ اور لفظ ہے. فوق، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ نکالے میں. ٹھیک ہے. میں ان بچوں سے اس لیے کہتی ہوں کہ یہ تھوڑا اردو ان کی ذرا کمزور ہے، آپ لوگوں کی تو مجھے پتہ ہے اچھی ہے. چلیں بولیں. پکا فالو، تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. اللہ کا ہے. ویری گڈ، شاباش، واہ جی واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ آپ پہنچ گئے ہیں 27 آیت پہ. تو یہاں پہ ایک 26 میں آپ کو ماذا ارادہ نہیں نظر آیا؟ لفظ ارادہ شروع میں ہے اس کی 26 میں کی تیسری لائن میں، چوتھی میں ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ارادہ. چلیں آپ ویسے ارادہ کرنا، بالکل. یہاں آپ نے اس کو اسکپ کر گئے ہیں، ورنہ تو یہ ارادہ تو بالکل ہی آسان ہے کہ ارادہ کرنا، فوراً آپ بولیں. ویری گڈ، ٹھیک ہے. یہ ہے جی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق
हक्कु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। और ये मसाला भी क्या चीज़ है? मसलन मसलन, मिसाल। मिसाल हाँ जी, मसलन आप जैसे कहते हैं मिसाल, ये भी बड़ा आसान है, ये भी उर्दू में यूज़ होता है। ठीक है जी, शाबाश। आगे एक कसीरा का लफ्ज़ भी आप छोड़ गए। कसीर कसीरा बहुत तादाद में ज़्यादा। लोग जमा थे जी, कसीर तादाद बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, वो भी आप छोड़ गए हैं मेरे बच्चों। हाँ, ये बात है। थोड़ा सा और आप स्ट्रेस देंगे अपने दिमाग पे, आपको बहुत से लफ्ज़ मिलेंगे। ये कसीरा कितनी दफ़ा आएगा? तो आपने एक दफ़ा निकाला होगा तो आपको फॉरएवर याद रहेगा कि कसीरा अच्छा वो लफ्ज़ है जो ज़्यादा है। ठीक है, आगे आगे आप आगे चले गए थे कहाँ पे? अहदल्ला पे। शाबाश, अल्लाह का अहद, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चले ठीक है, आगे मिसाकी ही मिसाकी पकड़ना। मिसाक, मिसाकी ही हाँ, मिसाकी पकड़ना। क्या चीज करना? मिसाकी पकड़ना नहीं होता है। वो नहीं 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 नहीं, मिसाक होता है मिसाके मदीना, अगर आप लोगों को वो, लेकिन आपने फिर वो भी अंग्रेजी में ही पढ़ा हुआ, इसीलिए आपको नहीं पता। मिसाक का मतलब होता है पक्का वादा। आप लोगों को इसलिए पता है ना कि आपने उर्दू में दीनियात या इस्लामियात पढ़ी हुई है। बच्चियों को ठीक है कि कईयों को पता है और कईयों को नहीं पता, बट लड़कों बच्चों आप लोग जो हैं, मिसाक का मतलब होता है पक्का वादा। ठीक है, इसको छोड़ दें अगर आपको नहीं समझ में आया तो। आगे बस फिर अर्ज अलर्ज तो अलर्ज है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और खासिरून से, कुछ खासिरून से आता है नजर, यही अर्ज के अखीर पे जो आयत 27वीं खत्म हो रही है, तो खासिरून से कुछ आता है समझ में? खसारा कभी लफ्ज सुना हुआ है? नहीं सुना? ठीक है, ठीक है, मुझे पता था आप लोगों ने सुना हुआ, इसीलिए मैं ज्यादा इधर देखती हूँ। खसारा तो बहुत ही आम लफ्ज है उर्दू में, नुकसान। ठीक है, खसारा तो जो लफ्ज है वो उसका मतलब है नुकसान, तो वो तो आपको आ ही गया समझ में। चलें जी, और आगे। और 28, अमवातन शाबाश, अमवातन क्या हुआ? मौत। अमवातन का क्या मतलब हुआ? अ, मौत से मुतलका कोई बात है, मौत इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ जी, उसका मतलब है मरे हुए लोग, मरा हुआ, जो भी कोई हो, अमवातन मरा हुआ। ठीक है, तो ये इतने लफ्ज आपने निकाले। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये जो 27 और 28 आयत है ना, ठीक है, ये ऐसी आयत हैं कि ये मेरे पाँव को यानी कि हिलने नहीं देती, हिलने नहीं देती। ये नहीं हो सकता कि मैं ये आयत पढ़ूं और मेरी सारी जान जो है वो हिल ना जाए और मेरे कदम वहाँ पे उसका जवाब या सवाल या एक्सप्लेनेशन दिए बगैर आगे निकल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने आज इन दो आयत के लिए ये चार्ट, हालांकि बेशक ठीक, बट इस तरह की चीज़ें जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी कि कुरान की थीम, कुरान की स्ट्रेस देने वाले जो लफ्ज़ हैं या स्ट्रेस देने वाले जो वाक़यात हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे। अब इसके अंदर एक लफ्ज़ है जिसको कि किसी ने भी वो नहीं किया, यानी कि मार्क नहीं किया हुआ। ठीक है, वो क्या है? वो यानी 27वीं और 28वीं आयत, ये इन दोनों आयत के अंदर एक लफ्ज़ है अहदिल्ला। ठीक है, वो आपको अपने कुरान मजीद के अंदर नज़र आएगा, इस चार्ट पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं आपको अभी बताती हूँ इसका भी। लेकिन आपको अहदल्ला नज़र आया एक लफ्ज़ अल्लाह आए का अहद। 27वीं, अल्लाह का अहद। तो कभी सोचा है कि वो क्या है? कभी सोचा है बच्चों? कभी सोचा है? आपने कभी सोचा है? आपने अगर मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए होंगे या सुने हुए होंगे, सूरह बकरा की तशरीह जो मैंने की हुई होगी, उसको सुना हुआ होगा तो मैं भी क्या, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सुनी हुई है तो आपको याद है। बट ये जितने बच्चे, लाइक 15 बच्चे हैं, तो इनमें से आप अगर हाथ खड़े करेंगे कि अहदल्ला, अल्लाह का वादा, ये क्या है ये पता है आप लोगों को? आप अगर हाथ खड़े करेंगे तो खड़े करें, हाथ खड़े, दो, इधर बिल्कुल कोई भी नहीं। ठीक है, तो
آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا عہد اللہ کیا ہے. اللہ کا ہے. اللہ کا عہد تو ہے میرے بچوں, بٹ وہ کون سا عہد ہے وہ نہیں پتا, وہ نہیں پتا. وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ میرے قدموں کو جکڑ لیتا ہے. یقین کریں میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی, اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ کلاس ہو اور میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر کے بتا نہ دوں. میری جان بالکل نکلتی ہے اس کو دیکھ کے. دیکھیں اب میں نے یہ جو چارٹ بنایا ہوا ہے, اس میں نے یہ ایک سرکل بنایا ہے اور میں نے لکھا ہے سرکل آف لائف, زندگی کا چکر. واقعی میں یہ وہ چکر نہیں ہے جو ہندوازم میں ہے کہ جی ایک بندہ چکر زندگی کا یہ ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ پیدا ہو کے کتا بلا بن جاتا ہے, یا وہ اپنے کرموں کے حساب سے وہ بہت کوئی اچھی چیز بن جاتا ہے, کوئی فائدہ مند چیز بن جاتا ہے. یہ وہ والا چکر نہیں ہے, یہ وہ چکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کے اندر بتایا. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اور اللہ کا وعدہ کون سا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو, اس کو پکا میرے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے توڑ دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں. بہت مشکل بات ہے, بہت غلط بات ہے, اور بالکل بھولے ہوئے, اور بالکل بھولے ہوئے. اچھا جی, اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ موت مرتے کتنی دفعہ ہیں, آپ کتنی دفعہ مرتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ مرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ہی دفعہ مرنا ہے ہمارا. اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں 27ویں آیت میں, بلکہ 28ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کنتم امواتن, کنتم امواتن. اللہ کہہ رہا ہے کنتم امواتن, تم تو مرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم کہتے ہیں یہ مرے ہوئے تھے, پھر یہ ایک دفعہ پھر مرے ہوئے ہم ہوں گے, جب ہم زندگی ختم ہوگی تو مر جائیں گے. ایک اور ہے, تو یہ کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو اسی کا ہی پتہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو بس مر جاتے ہیں. تو یہ پہلی والی موت کون سی ہے؟ پر اللہ کہہ رہا ہے, ایک تو ہمیں یہ 228 میں نظر آ رہا ہے, ایک اس سے زیادہ کلیئر 40 سورہ نمبر 40 اس کی 11 آیت ہے کہ وہ انسان کہے گا کہ اللہ جی آپ نے مجھے 2 دفعہ موت دی, امتانا, آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی تھی اور 2 دفعہ زندگی دی تھی, تو اب بھی کوئی ہے چانس کہ ہم ایک اور ہمیں زندگی مل جائے تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر کے آپ کے سامنے آئیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ آیت ہمیں یہ جو 40ویں صورت ہے اس کی 11 جو آیت ہے وہ ہمیں پکا بتا رہی ہے کہ جی 2 موتیں ہیں اور 2 زندگی ہیں. آپ کو ایک موت کا پتہ ہے تو آپ کے علم میں کمی ہے. موتیں 2 ہی تھیں اور زندگیاں بھی 2 ہی تھیں. پہلی زندگی, دوسری زندگی, پہلی موت, دوسری موت. یہ اس آیت کے مطابق ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا ہے, یعنی پکی بات ہے 2 موتیں, ایک نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ پہلی موت جو ہے وہ کب ہوئی, وہ کیا ہوا, وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ایک پہلی بھی ہماری موت ہو چکی ہے, اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے نا. اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ یہ ایرو لگا ہوا ہے, یہ 7 آیت کی 172 اور 173 آیات پڑھنے سے ہمیں ہوگا. سورہ اعراف ہے, 7ویں سورہ سورہ اعراف, اس کی 172 اور 173 آیات پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سی موت تھی, وہ کب ہم مرے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, ہمیں نہیں پتہ, لیکن اللہ نے ہمیں ان آیات میں بتایا. وہ کیا بتایا؟ یہ جو از کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے, اس کو کائنڈلی سمجھیں کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کی توجہ کسی ہے نا جب کرنی ہوتی ہے تو آپ ریڈ اس کو بنا دیتے ہیں. تو اس از کو, اس کا مطلب ہوتا ہے, از کا مطلب ہوتا ہے جب, تو جب تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے دا ٹائم which is memorable, which should be memorized and which should be kept in your memory forever.
یہ اس از کا مطلب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ٹائم بہت ہی میموریبل ہے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس کو یاد رکھنا ساری زندگی اپنے دماغ میں اس کو یاد رکھنا. وہ کون سا ٹائم یاد رکھنے کے قابل ہے؟ وہ ٹائم یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام پہلے تخلیق کیے، آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی ساری ذریت نکالی. بنی آدم، اب ایک آدم ہے، ان کی پشت سے ان کے 2 بیٹے 6 بیٹے جو بھی نکلا، ان بیٹوں کی آگے اولاد، ان بیٹوں کی آگے اولاد، ان بیٹوں کی آگے اولاد، یہ ساری کی ساری اولاد جو آخری دن تک، یعنی کہ اس دنیا کے آخری دن تک جو بچہ پیدا ہونا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا اس ٹائم کو. میں نے ایک بار یہ بھی کام کیا تھا. کیا کام کیا تھا؟ میں نے بنی آدم کے اندر سے، پورے بنی آدم کے اندر سے ان کی ضروریت، یہ دیکھیں وہ آپ کو یہ ہم نظر آ رہا ہے، ہوم نظر آ رہا ہے نا، یہ ہوم وہی ہے جو آپ نے یاد کیا، ٹھیک ہے نا. یہ ہم بھی ہم ہے تو یہ بھی وہی ہے جو آپ نے یاد کیا، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد نکالی، ان سارے لوگوں کی جتنے بھی انسان تھے. نہیں، یہ غائب ہے، غائب کا سیغہ ہے نا، غائب کا سیغہ ہے وہ جو گزر چکے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو سامنے نہیں ہے، غائب کا سیغہ ہے. تو غائب کے سیغے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹھہرے میں 172 73 نکال ہی لوں تاکہ آپ لوگوں کو، ہاں جی چلے. تو ہوم ہونا چاہیے نا، یا ہوم کیوں ہے؟ ہوم ہے بیٹے، یہ ہم ہے. یہ ہم کو چھوڑ دیں آپ، ہم ہوم ہی کی شکل ہے. وہ زیر زبر چینج ہو جاتی ہے جب اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. اگر وہ کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. یہاں پہ من ہے، یہ حرف ہے، اس کے آگے جو کچھ بھی آئے گا اس کے نیچے زیر آ جائے گی. اس چیز کو چھوڑیں آپ، جب ٹائملی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. ہوم ہے یا ہم ہے، لفظ ایک ہی ہیں، ہے اور میم ہے نا، یہ بھی ہے اور میم ہے. اس کے اعراب کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہو گیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا ہی میموریبل ٹائم ہے، اسے یاد رکھنا اور اپنے دماغ میں اس کو یاد کرتے رہنا. کیا کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی اولاد کی پشتوں کے اندر سے ان کی اولاد کو نکالا. وہ کون سا ٹائم ہے؟ ایک ہی دفعہ ساری اولاد کو نکال لیا. ہاں جی، یہ ہے 172 آیت. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک، اب اس کی ظاہر ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، تو اس وقت بھی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ سر یہ کون سے ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو پھر یہ ایک حدیث میں یہ ہمیں ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس تھے ابھی نیچے زمین پہ نہیں بھیجے گئے تھے. آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، ساری اولاد جتنی آخری دن تک پیدا ہونی ہے سب کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا لیا. یہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے. پھیلا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور پھر انہیں کیا کہا؟ انہیں کہا ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم. اور انہیں کہا کہ تم سے میں ایک وٹنس مانگ رہا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اس اولاد کو. تو اس کو کیا سمجھ آئے گی اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے، کہ اس کو کوئی عقل نہیں ہے یا اس کو کوئی شعور نہیں ہے، تو وہ کیا وعدہ کرے گا یا وہ کیا وٹنس کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. تو اس حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکالا، ان کو شعور اور عقل دی، اور پھر ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں ہوں تمہارا رب؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ان سب کو سامنے پھیلایا ہوا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اس بات کی گواہی یا اس بات کی یعنی کنسیڈریشن کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو تھوڑی سی کوئی عقل ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر
ذریت کو، آدم کی ٹوٹل ذریت کو یہ کہا، یہ عقل اور شعور دی، اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کو شکل و صورت بھی دے دی، دے کے ان کو پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں ہوں تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کالو بلا، ان سب نے کہا، یہ کالو کا لفظ آیا نا، وہ آپ سوری اس میں یہ ہاں یہاں تک نہیں ابھی آپ پہنچے، کالو بلا، انہوں نے کہا ہرگز آپ ہمارے رب ہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، ہرگز آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم وٹنس کر رہے ہیں، ہم آپ ہمارے سامنے ہیں اور ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ آیتوں کے لفظ ہیں، ان کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری اولاد آدم کو ان کی نکال کے، پشتوں میں سے نکال کے کیا کہا؟ الستو بربکم، یہ ہے وہ وعدہ جو انسان نے، ساری ذریت نے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ جی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بندہ دنیا میں آ جاتا ہے تو کوئی پیسے کو رب بنا لیتا ہے، کوئی اسٹیٹس کو رب بنا لیتا ہے، کوئی فیم کو رب بنا لیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ وہی میرا، اسی سے میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، فیم سے بھی کئی لوگ یہی کرتے ہیں کہ فیم ہوگی تو دولت ہوگی تو، ایسا ہی ہے۔ بچوں سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ کہ بہت ہی فار فیچڈ ہے، فار فیچڈ ہے، آ رہی ہے سمجھ؟ ٹھیک ہے، آنی چاہیے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ایک بات کر دے اور آپ اس پہ حجتیں کریں اور ان کا جواب آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پوچھا ہے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا پکی بات ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوچھا کیوں ہے یہ تم سے بھلا؟ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ کل کو تم ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، میں نے تم سے آج یہ اس لیے وعدہ لے لیا ہے اور تم سے اس لیے گواہی لے لی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اس وجہ سے لی ہے کہ کل کو قیامت والے دن تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، اگنورنٹ تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا، اس لیے میں نے تم سے یہ گواہی لے لی ہے تمہیں عقل اور شعور دے کے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور دوسری بات، تم تو یہ بھی حجت کر سکو گے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، تو کہیں اور دوسری بات تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ ہمارے آبا نے شرک کیا تھا تو ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے جو کچھ انہیں کرتے دیکھا ہم نے وہ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ جو باطل لوگ تھے ان کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے کوئی؟ یہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں لیا عہد؟ اس لیے لیا تاکہ کل کو تم یہ نہ کہنے، اللہ کے سامنے یہ حجت تمہارے پاس نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وی ور ignorant of this عہد۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن حکیم کے اندر کہ میں نے یہ تم سے وعدہ لیا تھا، اور اس بات کو، یہ جو از کا لفظ شروع میں آیا ہے جس کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو ٹائم کو یاد رکھیں، اس نے یہ آپ سے لیا ہوا ہے وعدہ۔ ٹھیک ہے جی، اور تو اب جب یہ لے لیا وعدہ، اب وہ ساری مخلوق اس نے یعنی کہ اس کے سامنے اس نے نکالی ہے، پشتوں کے اندر سے نکال لی ہے اور اپنے سامنے کھڑی کر لی ہے، اب اس کو کیا کرے گا وہ جو آخری دن بچہ پیدا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کو کسی کولڈ سٹوریج میں رکھے گا نا؟ کون سا کولڈ سٹوریج ہے آپ کے خیال میں جس میں اللہ نے ان کو رکھ دیا؟ ہاں جی، کون سا کولڈ سٹوریج ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے؟ میں اس کے لیے بہت کھپی، میں اس کے لیے گائنیکولوجسٹ کے پاس، ایمبریولوجسٹ کے پاس، سب کے پاس گئی، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن تم امواتن، تم تو اموات تھے، تم تو موشن لیس تھے، تم گرو نہیں کر سک رہے تھے۔ جو اموات کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے موت، ایک تو موت ہمیں پتہ ہے نا، جو آنکھیں بند ہو گئی مر گیا بندہ، وہ پتہ ہے ہمیں،
اموات کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو حرکت نہ کر سکتی ہو، جو گرو نہ کر سکتی ہو، جس کو نرشمنٹ مل بھی رہی ہو تو وہ پوری موشن میں نہ آ سکتی ہو، موشن میں نہ آ سکتی ہو، وہ ہوتی ہے اموات، وہ ڈورمنٹ ہو، وہ کیا ہو، وہ ڈورمنٹ ہو صحیح لیکن ڈورمنٹ ہو. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ، میرے بچوں میری بہنوں، اگر یہ سمجھ آ جائے گا تب یہ آپ کو از کا مطلب سمجھ آئے گا اور عہد اللہ کا مطلب سمجھ، عہد اللہ جو ہم نے 28 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے بچوں؟ پکی بات؟ چلو ٹھیک، شکر الحمدللہ. میں یہی سمجھوں گی کہ میری محنت کام آ گئی اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کنتم امواتن، وہ یہ کہا کہ جب یہ سارا کام اللہ نے کر لیا نا، بندوں سے عہد لے لیا، اس کو عہد الست کہتے ہیں. وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لیا تو پھر انہیں پہلی موت دے دی، اس ساری اولاد آدم کو پہلی موت دے دی. وہ کس وجہ سے ہمیں پتہ چلی؟ وہ کنتم امواتن سے پتہ چلی، اور اس امتا نسنتین سے پتہ چلی کہ 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی تھی، تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی تھی. اور کنتم امواتن میں یہ ہے کہ جو یہ چیز ہے جس سے بیبی بنتا ہے وہ میل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب میں نے جب ڈاکٹرز اور ساروں کے ساتھ سر کھپائی کی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو نطفہ اسے کہتے ہیں نا، اردو میں بھی عربی میں بھی نطفہ کہتے ہیں، وہ میں ان سے یہ پوچھتی رہی کہ کیا وہ لائیو ہوتا ہے یا ڈیڈ ہوتا ہے؟ تو وہ سب کہیں وہ لائیو ہوتا ہے. میں کہوں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ امواتن ہے، تم اموات تھے، تم ڈیڈ تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا، نہ سائنس غلط ہو سکتی ہے. تو کچھ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ پھر میں نے جب اس امواتن کا مطلب دیکھا تو اس کا مطلب تھا ڈورمنٹ. تو وہ کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ہر میل کے سسٹم کے اندر، وہ جو میل کا پیدا کرنے والا سسٹم ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے پیدا ہوتے ہی، میل کے پیدا ہوتے ہی، مائنڈ یو کہ جو یس آف کورس خواتین کا جو ایگ ہوتا ہے وہ اس کو فرٹائل کرتا ہے جا کے، لیکن سبب جو ہے نا وہ میل کا وہ ڈراپ ہوتا ہے ایک بیچ بہت سارے ڈراپس کے اندر سے، جو جا کے ایگ کو فرٹائل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیدائش کا سبب جو بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ بہت اوکھی اردو تو نہیں ہے نا بچوں، آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو وہ جو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو میل کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سسٹم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جرمز اگر آپ کہیں، وہ چیز اگر آپ کہیں، وہ سیلز اگر آپ کہیں، وہ ان کو جو بھی آپ نام لیتے ہیں، میڈیکلی جو بھی نام ہوتا ہوگا کوئی، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو ان کا جو بھی نام میڈیکلی ہوتا ہو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میل کے اندر، اس میل کے پیدا ہوتے ہوئے رکھ دیا ہوتا ہے. وہ پھر ٹریول کرتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، وہ ٹریول کرتا رہتا ہے، وہ ٹریول کرتا رہتا ہے. ٹریول ایڈلٹ جب ہو جاتا ہے لڑکا تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی لائف کو پیدا کر سکے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ فیمیل کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ لائیو ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا یہ چکر کہ کن تم امواتن، تم ڈیڈ تھے بھائی. ڈیڈ کیسے تھے؟ یو ور ڈورمنٹ in the loins of your fathers. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ مثال سنیں تو آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام 80 ایئرس کے شاید ہو گئے تھے یا اس سے بھی زیادہ ہسٹری کے مطابق، لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. وہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ان کی لائنز کے اندر ڈورمنٹ پڑے ہوئے تھے. تو جب اللہ نے ان کو پیدا کرنا چاہا تو ان کو پھر پیدا کر دیا. انہوں نے کہا میں تو بڈھا ہو گیا، ان کی بیوی نے کہا بیڑا غرق، میں اب بڑھاپے میں بیٹا پیدا کروں گی. پریشان ہو گئے وہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تب میں پیدا کرتا ہوں. تو جب پھر وہ میل اور فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے
اور پھر وہ ہماری یہ جو ٹائم ہوتا ہے جو باپ کی پشت کا ٹائم ہے، جو وہ باپ کی پشت میں یا اس کے صلب میں پڑا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم زر. وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جیسے چیونٹی کا، زر کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی کا سر، کتنا چھوٹا ہوتا ہے. اور سپرمز کے اندر وہ جو کوئی بھی چیز ہوتی وہ کتنی چھوٹی ہوتی، نظر آتی نہیں آتی، آنکھ سے نظر نہیں آتی. وہ اس لیے اس کو عالم زر کہتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہلی موت سے لے کے جب وہ باپ کی پشت کے اندر رہتا ہے، پھر جب وہ فیمیل اور میل کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر اس کو پہلی زندگی ملتی ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ فَأَحْيَاكُمْ. كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم ڈیڈ تھے، تم ڈورمنٹ تھے، تم لائف لیس تھے، تم موشن لیس تھے، پھر اللہ نے تمہیں لائف دے دی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ یہاں تک چکر ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ یہ دنیا میں رہنے کا ٹائم. اس سے آگے کیا ہوا؟ دنیا میں رہنے کا ٹائم. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم یمیتکم. کنتم امواتا فاحیاکم. تم ڈیڈ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم نے تمہیں موت دے دی. یہ 28 آیت چل رہی ہے. پھر ہم نے تمہیں موت دے دی. ثم یمیتکم، ہم نے پھر تمہیں موت دے دی. یہ دوسری موت، پہلی یہ موت، پھر یہ دوسری موت. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا؟ قبر کے اندر کا ٹائم شروع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں برزخ کا ٹائم. ٹھیک ہے. یہ باپ کی پشت کا ٹائم، یہ دنیا میں رہنے کا ٹائم، یہ برزخ کا ٹائم. دوسری موت کے بعد قبر کے اندر کا ٹائم یہاں تک آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ 28 آیت ہی چل رہی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں زندگی دے دیں گے، دوسری زندگی. پہلی یہ زندگی، پھر ہم تمہیں زندگی دے دیں گے، اور پھر تم ہماری ہی طرف، اسی کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، واپس جاؤ گے. پھر اس کے بعد اب یہاں کیا ہوگا؟ یہ پھر میں نے یہاں کیا کیا ہے؟ اینڈ آف ورلڈلی لائف. اس کو بھی میں نے ریڈ مارک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اور دوسری بات کیا ہوگی؟ ثم الیہ ترجعون. وہ بھی اب آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. وہاں جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب برزخ کا ٹائم بھی گزر جائے گا تو جب دوسری زندگی ملے گی تو وہ کس لیے ہوگی؟ وہ نیکسٹ لائف ہوگی، وہ آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، ہیئر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس لیے میں نے انہیں ریڈ مارک کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگے پتا کہ یہ از کا لفظ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سارا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس ورلڈلی لائف برزخ کے بعد برزخ انکلوڈیڈ ہوتا ہے ورلڈلی لائف. جی یہ ورلڈلی لائف میں انکلوڈیڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق، بتانے کے مطابق. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات بھی ہیں کہ ایک کہے گا کہ ہم کتنی دیر رہا دنیا میں رہے، ایک کہے گا کچھ دیر رہے ہیں، دوسرا کچھ کہے گا، تیسرا کچھ کہے گا. ایک بیچ میں سے جو سب سے عقل مند ہوگا وہ یہ کہے گا کہ جب تک ہمیں یہ دوسری زندگی نہیں نہ ملی تب تک ہم دنیا میں ہی رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آیت ہے. ہاں جی. کہ وہ کہے گا کہ جب تک ہمیں یہ دوسری زندگی نہیں نہ ملی تب تک ہم رہے ہیں. اب وی ڈونٹ نو دا پیریڈ. اب اگر آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو کتنی دیر ہو گئی ہے، تو وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا. برزخ کا ہی ٹائم ان کا گزرا، ہمارا کم ہو جائے گا یا کچھ. بہرحال وہ جو بندہ ہے جو عقل مند ترین ہوگا وہ کہے گا کہ ہماری لائف، ورلڈلی لائف، اس ٹائم کے بعد تک، جب تک ہمیں یہ دوسری زندگی نہیں ملی تب تک ہم دنیا میں رہیں. ٹھیک ہے. تو برزخ دنیاوی زندگی کے اندر شامل ہے. اسی لیے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہوئی ہے، قبر کے آزمائشوں سے، قبر کے اندر کی آزمائشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب القبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو اسی لیے مانگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے، ڈرانے والی بات تو نہیں ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ ہاں ڈریں تو اچھی بات ہے.
डरना चाहिए हमें कि हमने तो अल्लाह से वादा किया हुआ है, बच्चे से किया हुआ वादा तो पूरा करते हैं, दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, और अल्लाह से किए हुए वादे का पता ही नहीं है, भूल ही जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए मैंने आज इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। आई थिंक कि आप यू गॉट समथिंग, आप लोगों को कुछ इसका फ़ायदा मिला होगा। क्यों भाई बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मैंने इसमें एक बात कही थी कि ये जो ज़िंदगी का चक्कर है, ये उस तरह का नहीं है कॉन्सेप्ट इसका कि जिस तरह का हिंदुज़म में है। तो इससे मेरी मुराद किसी की दिल आज़ारी या किसी के फेथ को कोई बुरा कहना नहीं था। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बताया है कि एक ये भी कॉन्सेप्ट है और ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, लेट इट बी लाइक दैट। उनको ये समझ में आती है तो लेट देम अंडरस्टैंड इट दैट वे। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है वो उससे डिफरेंट है। मैंने ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इसको कहने की कोशिश की थी। ठीक है जी, थैंक यू।